وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات میرے مالک تمام مومنین پہ بانیان مجال جشن پہ اپنی رحمتوں کا لطف و کرم کا فضل و کرم کا نزول فرما سب کی مشکلات آسان فرما مسائل حل فرما پریشانیوں کو دور فرما دعاؤں کو مستجاب فرما جتنے بھی بیمار ہیں بالخصوص مولانا بشیر صاحب بھی صحت و تندرستی سلامتی عافیت عطا فرما جو مومن بے روزگار ہیں روزگاری عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو بے گناہ قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما جو دیار غیر وطن سے دور ہم کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے میرے مالک رزق مال رزق اولاد وافر عطا فرما میرے مالک امام زمانہ کے جانثاروں میں شمار فرما جتنے یہاں مدارس ہیں انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما جتنے یہاں علماء کرام ہیں خدمت دین انجام دے رہے ہیں میرے مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما قوم اور ملت کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما امام زمانہ کا جل جل ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کی سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو علماء اعلام مراجع اسلام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی عافیت آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین
ولعنة الداعمة الأبدية على أعدائهم والعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیے میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اس عبادت کی اور اس عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کے اس جشن کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ یقیناً آج خوشی کا دن ہے، 3 شعبان المعظم، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جشن کا سامان ہے۔ یقیناً آج ہر صاحب ایمان کی روح خوش ہو، اور خوش ہونا بھی چاہیے کہ آج کے دن فقط زمین والے خوش نہیں ہیں، آسمانوں والے بھی خوش ہیں۔ آج کے دن رسول اسلام کی بارگاہ میں فقط زمین والوں نے مبارکبادی نہیں دی، بلکہ آسمان والوں نے بھی زیادہ مبارکباد دی۔ روایت کے یہ جملے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی گفتگو بعد میں شروع کرتا ہوں، لیکن ایک روایت آ گئی۔ روایت کے یہ جملے ہیں کہ جب امام کی ولادت جس رات ہوتی ہے، پیغمبر اکرم نے علی کائنات کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ آج آپ نے مبارکبادی وصول کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیغمبر نے علی بن ابی طالب کو کھڑا کیا۔ یہاں سے پتہ چلا مبارک دینا بھی سنت ہے اور مبارکبادی وصول کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اور میں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جہاں مبارک دینا سنت ہے اور مبارک لینا بھی سنت ہے، وہاں مبارک دینے والے بھی اور مبارک لینے والے بھی وہ ہوتے ہیں جن کا ان سے کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ جن کا رشتہ نہیں ہے انہوں نے کیا مبارک دینی ہے اور انہوں نے کیا مبارک لینا ہے۔ دنیا آج خود فیصلہ کر لے کہ سمت پیغمبر کی ولادت ہے، اور جہاں نبی خوش ہیں، خود ہمارے پیغمبر خوش ہیں، انبیاء خوش ہیں، ملائکہ خوش ہیں، خود خدا خوش ہے، تو پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو آج خوش ہونا چاہیے۔ آج جشن ہر مسجد میں ہونا چاہیے تھا، ہر محلے میں ہونا چاہیے تھا، ہر شہر میں ہونا چاہیے تھا، اس ملک کے گلی کوچوں میں جشن ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک جس نام پر وجود میں آیا ہے، جو ملک کی بنیاد ہے، وہ لا الہ یہی ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی نعرے لگتے ہیں وہ سب۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج بھی نعرے لگائے جاتے ہیں، چونکہ پاکستان جب بنایا جا رہا تھا
تو جو ہدف اور مقصد قرار دیا گیا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، اپنے مکتب میں اور اس کے احکام میں، اپنی عبادات میں آزاد نہیں ہیں. ہمیں ایک ریاست ملنی چاہیے جس کی بنیاد لا الہ. کیا میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی ہے نا. چلو جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ تو میری بات کو بالکل جانتے ہیں، تو جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی آج بھی سنتے ہیں. یہ نعرے تو آج بھی لگتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ پاکستان کی بنیاد ہے نا. تو کبھی لا الہ کی بھی بنیاد دیکھی ہے؟ جس پاکستان کی بنیاد لا الہ ہے، خود لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں کہا یا آپ نے نہیں کہا، اجمیر والے نے کہا. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. نعرہ تو صاحب اجمیر نے کہا کہ حقا کے بنا لا الہ. حقیقت اور حق یہ ہے، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت اور حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنا کیا ہے؟ حسین ابن علی. اگر پہلے 3 مصرے نہ بھی پڑھے جائیں، نہ بھی سمجھے جائیں، تو میں کہتا ہوں امام حسین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ حقا کے بنا لا الہ حسن حسین. تو جب بنا لا الہ حسین ہے تو پھر جو ملک لا الہ کی بنیاد پر بنا تو پھر وہاں جشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہاں یہ سامان ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ جشن کا سامان پورے ملک میں ہونا چاہیے تھا. لیکن کیا کہیں، بہرحال آپ کو تو یہاں مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ حسین آپ کی قسمت میں آیا، یزید کسی کی قسمت میں وَإِلَّا اس ملک کے اندر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان جشن کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جس کا حسین کے ساتھ رشتہ ہے معلوم ہوگا کہ وہ جشن کریں گے، اور جس کا حسین کے ساتھ رشتہ نہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ ہوں گے آپ کو ملیں گے جنہیں معلوم ہی نہیں 3 شعبان کیا ہے، معلوم ہی نہیں 1 شعبان کیا ہے، 2 شعبان کیا ہے، 4 شعبان کیا ہے. میں کہتا ہوں ذرا خالق کی خوشی دیکھیے کہ جس مہینے میں ولادت ہے امام حسین کی. ذرا امام حسین کے بارے میں سمجھیے گا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج خود خالق کی کتنی خوشی ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین سے آپ کی محبت، اللہ کی محبت حسین علیہ السلام سے کتنی ہے کہ جس مہینے میں اس امام کی ولادت ہوتی ہے اس پورے مہینے میں کسی کی شہادت شعبان کے مہینے میں کسی امام کی معصوم کی شہادت نہیں. اور جس مہینے میں اس امام کی شہادت ہوتی ہے محرم، 10 محرم، اس مہینے میں کسی معصوم کی ولادت نہیں. ذرا محبت میں اللہ آپ کو سلام. جس مہینے میں ولادت ہے کسی معصوم کی شہادت، اور جس میں شہادت ہے اس میں اللہ نے کسی معصوم، دیکھیے نا موت و حیات کا کون مالک ہے؟ یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات
وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ میں یہی اس آیت کو رکھ رہا ہوں، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پیدا کرتا ہے تو اللہ، مارتا ہے تو اللہ۔ موت و حیات کا مالک وہی ہے نا، تو پیدا کرتا ہے اللہ، مارتا ہے تو اللہ۔ اب جب اللہ کا اتنا تعلق ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اس مہینے میں کسی کو مار بھی تو سکتا تھا، کسی معصوم کو شہید کر شہادت دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا؟ اور محرم کے مہینے میں کسی معصوم کو ولادت بھی دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا؟ کیونکہ یہ کام تو خالق کا ہے نا۔ بھائی غور فرمائیے، محرم میں کسی معصوم کو ولادت دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا؟ قادر تھا یا نہیں؟ آپ پریشان ہو گئے۔ اللہ علیٰ کل شیء قدیر، قادر ہے یا نہیں؟ جب قادر ہے تو پھر کسی کو محرم میں ولادت دے سکتا تھا یا نہیں؟ اور اگر قادر ہے تو شعبان میں کسی معصوم کو شہادت دے سکتا تھا یا نہیں؟ یہاں سے پتہ چلے گا کہ حسین بارگاہ الہی میں کیا ہے کہ جس مہینے میں حسین کی ولادت دی ہے، اللہ نے چاہا یہ کہ حسین کی خوشی اتنی منائی جائے کہ وہاں کسی معصوم کی شہادت ہی نہ دی جائے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس مہینے میں حسین کی ولادت کی خوشی اس قدر منائی جائے تو کوئی یوم شہادت ہو ہی نہ، تاکہ پورا مہینہ خوشیاں منائی جائیں۔ تو جہاں اللہ کی یہ خواہش ہے کہ خوشیاں منائی جائیں، تو پھر میں ایک جملہ ضمناً کہہ کے جانا چاہتا ہوں، جو آج اس دور میں خود کو بڑے مواحد مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ نہیں غور کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ والے، باقی تو پتہ نہیں کون ہے۔ جیسے یہودی کہتے ہیں نا، یہودیوں کو بھی یہ نعرہ ہے کہ جب ہم ہیں وہ کوئی اور نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں۔ تو پھر اگر اللہ والے ہو تو اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ جس کی خوشی چاہتا ہے، حسین کی خوشی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اس نے اس مہینے میں شہادت نہ رکھ کے بتایا کہ حسین کی خوشی اتنی ہے، اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے اس میں کسی معصوم کی ولادت نہیں رکھتی۔ بھائی غور فرمائیے، کسی معصوم کی ولادت محرم میں آپ کو کسی معصوم کی ولادت نہیں ملے گی، تو اللہ رکھ سکتا تھا نا ولادت؟ نہیں رکھی۔ کیوں؟ کہ آج میرا حسین اس مہینے میں شہید ہوا ہے، غم ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اتنا غم منایا جائے کہ خوشی کا کوئی دن نہ رکھا۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں بات تو کہہ گیا۔ ہمارے ہاں ایک عربی میں محاورہ ہے، العاقل لتکفی الاشارہ، عقل مند وہ آدمی ہوتا ہے جس کے لیے اشارے کافی ہے۔ فارسی میں بھی یہ کہاوت ہے، خرد مندارہ اشارہ کافی۔ تو آپ کی قوم تو ماشاءاللہ پہلے اشارت نائے پہ بہتر جانتی ہے، لیکن آپ نے غور نہیں کیا میں بات کیا کہہ گیا۔ میں نے ایک فکر کو، ایک سوچ کو، اور آج ایک بات کی جاتی ہے کہ سارے مہینے اللہ کے، تو محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے، محرم میں نکاح حرام نہیں ہے تو نکاح کیا جائے۔ اور میرے محترم، جب اللہ نے کسی معصوم کی ولادت محرم میں نہیں رکھی، نہیں تو مجھے دکھائیے کہ محرم میں کوئی معصوم کی ولادت، تو جب اللہ قادر ہے رکھ سکتا تھا ولادت، رکھ سکتا تھا، نہیں رکھی۔ کیوں؟ حسین کا غم اتنا بڑا ہے کہ اس کے غم میں کسی کی خوشی نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ خوشی نہیں کرنا چاہتا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا محرم میں خوشی منائے اور شعبان میں اسے پتہ ہی نہ ہو
میں پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے دوستوں، بہت سے گھبرا تو نہیں گئے، اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے سلوات پڑھیں. محبت فرمائیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو محفوظ رکھے. امام حسین علیہ السلام کائنات میں گھوم کے دیکھیں، کائنات میں حسین جیسی شخصیت میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. میں نے بات ابھی روکی ہوئی ہے، میں اس کو آگے لا رہا ہوں. کائنات میں حسین جیسی شخصیت ہستی نہیں ہے. اگر ہے تو لا کے دکھائیے، پیش کر کے دکھائیے. ماشاءاللہ. میں پھر اسی شعر سے، اسی ربائی سے استفادہ کروں گا جو اجمیر والے نے کہی: شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. شاہ ہے تو حسین، بادشاہ ہے تو حسین ہے. کیا مجھے بتائیے دنیا میں شاہ اور بادشاہ تھوڑے گزرے؟ اچھا دنیا کے شاہوں کو چھوڑ دیں، کیا رسول شاہ ہے یا نہیں؟ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی اپنے دور کا شاہ ہے یا نہیں؟ بادشاہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو خود رسول اکرم جو تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو اب صاحب اجمیر میں، اللہ کو سلام، اب صاحب اجمیر سے پوچھئے نا، کیا رسول بھی تجھے شاہ نظر نہیں آیا؟ کیا رسول بھی تجھے بادشاہ نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. اگر کوئی شاہ ہے تو وہ حسین، بادشاہ ہے تو وہ حسین ہے. اور پھر یہی نہیں رکا. اچھا ہو سکتا ہے شاہ اور بادشاہ ہم سمجھے یہ دنیا کے ساتھ تعلق ہے. بادشاہ تو دنیا کا حصہ ہے نا، شہنشاہیت دنیا کا حصہ ہے. تو یہ اس نے کون سی بڑی بات کر دی ہے؟ یہ تو دنیا داری کی بات کر دی ہے کہ حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے. تو بھئی بادشاہ یا شہنشاہ ایک تو دنیا کا حصہ ہے، تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ لیکن اس نے اگلے جملے کو کہہ کے، اگلے ربائی کے مصرے کو کہہ کے اس فکر کو دور کر دیا کہ فقط شاہی نہیں ہے، فقط بادشاہی نہیں ہے، دین ہست ہاں یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں لوگ ملیں گے کہ کسی کا فقط دنیا کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا فقط آخرت کے ساتھ تعلق ہے. حسین وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت دنیا میں بھی ہے اور جس کی بادشاہت آخرت میں ہے. اگلی بات کی سنیں، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. نہیں، حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے. یعنی جہاں دنیا میں آپ کو دین ملے گا، اس دین کی اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ حسین. 1,24,000 انبیاء آئے. میں اجمیر والے کی بات کر رہا ہوں، اس کی ربائی کی تشریح کر رہا ہوں. 1,24,000 انبیاء آئے، آدم سے لے کے جناب خاتم تک. نبوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جناب آدم. رسالت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت نوح سے. امامت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت ابراہیم سے. یہ مناسب اعلان، کبھی موقع ملا تو اس کی وضاحت علیحدہ کریں گے، آج نہیں، ٹائم نہیں ہے.
نبوت کا آغاز جناب آدم سے، رسالت کا آغاز حضرت نوح سے، امامت کا آغاز حضرت ابراہیم سے، لیکن آدم سے لے کے خاتم تک اتنے انبیاء اور خود سید الانبیاء، یہ صاحب اجمیر کی نظر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پھر اس پہ لگائیے، اتنی انبیاء پہ کیا اس کی نظر نگاہ نہیں گئی؟ کیا اس کی نظر نہیں گئی؟ کیا اسے آدم نظر نہیں آیا؟ کیا اسے ایوب نظر نہیں آئے؟ کیا اسے یعقوب نظر نہیں آئے؟ کیا اسے یوسف نظر نہیں آئے؟ کیا اسے یحییٰ نظر نہیں آئے؟ کیا اسے عیسیٰ نظر نہیں آئے؟ کیا اسے موسیٰ نظر نہیں آئے؟ کیا اسے ابراہیم نظر نہیں آئے؟ کیا اسے رسول خدا سید الانبیاء نظر نہیں آئے؟ یا کہیں نظر نہیں آئے؟ تو پھر بات، اور اگر کہتے ہیں نظر آئے تو پھر وہ کہتے ہیں دین حسن حسین۔ کسی نبی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں، کسی رسول کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، کسی امام کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جو امام حسین، دین حسن حسین۔ اور جس طرح یہ دین حسن حسین کا جملہ لفظ امام حسین کے لیے استعمال کیا ہے، اسی طرح دین پناہ حسن حسین، اس کی نگاہ میں بھی دین کو پناہ۔ ان 1,24,000 انبیاء، کیا سب نے دین کا کام نہیں کیا؟ سب انبیاء کی زندگی دین میں گزری ہے یا نہیں گزری؟ آپ کے نبی کی بھی گزری ہے، 63 سالہ زندگی، اور اتنی کامل اور اکمل گزری۔ آپ نے اس آیت کو ایک اور حوالے سے سنتے، علماء سے، واعظین سے، خطبہ سے سنتے ہیں، لیکن میں اس اینگل سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے نبی کی زندگی اس طرح کامل اور اکمل گزری ہے کہ اللہ نے سند دے دی کہ الیوم اکملت لکم۔ غور فرمائے، وہ مولانا کی ولایت اور امامت کا اکثر آپ سنتے ہیں۔ میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ آج دین مکمل ہو گیا، میرے نبی تو نے مکمل کر دیا، تو اگر کہیں تھوڑا سا بھی چھوڑا ہوتا اللہ یہ سند نہ دیتا۔ اس کا مطلب دین مکمل کیا اور دین پہنچایا۔ جس نے 63 سال دین پہنچایا، دین کی حفاظت کی، حفاظت کرنے کے باوجود، پہنچانے کے باوجود وہ دین کی پناہ بھی نہیں ہے۔ اور سمجھنے اور کیا دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین۔ پھر جملہ کا سرداد ندا دست در دست یزید، سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہیں رکھا یزید کے ہاتھ۔ ہاتھ نہیں رکھا یزید کے ہاتھ میں، کیوں نہیں رکھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیوں نہیں رکھا؟ میرے مولا نے جملہ کہا نا، مثلی جبایا ہوں مثلا۔ کس سے بیعت مانگ رہے ہو؟ حسین سے؟ میں ولادت کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، کہیں مسائل سمجھ کے نہ کیجیے گا۔ یہ چیزیں اگرچہ بڑی مسائل کے وقت جاتی ہیں زیادہ، لیکن غور کیجیے گا، مثلی جبایا ہوں مثلا۔ تو نے حسین کو نہیں پہچانا، تو نے یزید کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو دیکھ تو صحیح یزید کون ہے اور میں کون ہوں۔ اگر تو نے پہچانا ہوتا کہ حسین کیا ہے تو یہ حسین سے یزید کی بیعت چاہتا۔ امام نے انکار کیا نا، اس انکار کو ایک شاعر نے اپنے لفظوں میں کہا، توجہ ہے یا نہیں؟ اس شاعر نے اپنے لفظوں میں امام کی اس بات کو پہنچایا کہ امام نے کیا کہا، وہ شامی ناپاک میں سردار مدینہ، وہ شامی ناپاک میں سردار مدینہ، میں مالک فردوس وہ دوزخ کا خزینہ، میں عالم وہ جاہل، میں فاضل وہ کمینہ، وہ ایک بچہ روبا کا میں شیر ببر ہوں، وہ ہند کا پوتا ہے میں سہرا کا۔
توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کو پہچانا نہیں، اگر پہچانا ہوتا تو اس طرح کی، میں آسان سے لفظ میں آپ کی زبان میں کہہ لوں، اس طرح کی چبلے مارتے کہا دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین۔ دین تو چلا تھا آدم کے دور سے، دین نے سفر کیا نہیں، دین نے بھی ایک سفر کیا یا نہیں کیا؟ جناب آدم سے دین نے سفر شروع کیا، آدم کے پاس آیا، ایک کے بعد دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی کے بعد، چوتھے نبی کے بعد، دین سفر کرتا رہا، سفر کرتا رہا، پیغمبر تک کان پہنچا، پیغمبر کے بعد علی کے پاس آیا، علی کے بعد حسن کے پاس آیا۔ نہیں دین نے سفر شروع کیا، لیکن اس پورے سفر میں دین کو اگر پناہ ملی ہے کسی جگہ تو وہ حسین۔ حسین کو لوگوں نے اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی، سمجھ تو پھر پتہ چلتا دین پناہ حسین۔ اگر دین کو پناہ ملی ہے تو وہ حسین۔ سرداد نداد دست یزید، سر تو دے دیا مگر نہیں دیا، حالانکہ ہاتھ دینا آسان تھا، سر دینا مشکل تھی۔ بے توجہ ہے یا نہیں؟ ہاتھ دینا، ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھنا ہے، سر دینا مشکل تھا، لیکن مشکل کو اختیار کیا نہیں، اور فرمایا مشکل کو اختیار کیا، آسان مرحلے کو چھوڑ دیا۔ ہاتھ دینا آسان تھا، نہیں دیا، سر دینا مشکل تھا، دے دیا، اور دے کے بتایا کہ سر دے سکتے ہیں لیکن ہاتھ کسی فاسق اور قاتل کے ہاتھ۔ سرداد نداد دست یزید۔ اور دوسرے مصرے میں پھر اس کی عظمت واضح ہو رہی ہے۔ سرداد نداد، سر دینا مشکل تھا، ہاتھ دینا بڑا آسان تھا، لیکن نہیں، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ کیوں دیا سر؟ بے غور ہے یا نہیں؟ جب ہاتھ دینا آسان تھا تو ہاتھ دے لیتا، سر دینا مشکل تھا، سر کٹوانا مشکل تھا، اس کو بچا لیتا، لیکن مشکل کو اختیار کیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اس کیوں کا جواب اس مصرے میں دیا، سرداد نداد دست یزید۔ کیوں؟ حقا کے بلا لا الہ الا بات سمجھیں گے؟ کیوں؟ حق اور حقیقت یہ ہے کہ حسین اکیلا نہیں، حسین ایک ہستی کا نام نہیں ہے، حسین ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک سلسلے کا نام ہے۔ نہیں غور فرمائیں، حسین ایک سلسلے کا نام ہے، حسین ایک تسلسل کا نام ہے، حسین ایک کڑی کا نام ہے۔ وہ سلسلہ، وہ تسلسل کہاں سے چلتا ہے؟ وہ آدم سے لے کے خاتم تک اور علی کائنات سے لے کے امام حسن تک چلا۔ اس پورے سلسلے کا نام ہے حسین۔ اگر آج حسین ہاتھ دے دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم اور علی کائنات سے لے کے حسن تک سب نے یزید کی بیعت کر لی۔ کوئی بات سمجھ آئی گی؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے سنبات کریں۔ وہ حسین ابن علی، دین پناہ حسن حسین۔ اور پھر میں ایک جملہ چلو جاتے جاتے اور کہہ لوں، جس جگہ دین کو پناہ ملی وہ حسین ہے نا۔ اگر آج کوئی اپنے آپ کو کہے دیندار تو پناہ حسین کے پاس نہ لے۔ اور نہیں کیا
دسترخوان کوئی اور نظر آئے، تمبو کوئی اور نظر آئے، خیمہ کسی اور کا نظر آئے، چھت کسی اور کی نظر آئے، اور پھر کہے میں دیندار، تیرا دین سے کیا تعلق ہے؟ دین ہے حسین، دین کو پناہ ملی تو حسین کے پاس، یعنی جب تک تو حسین کے پاس آئے گا نہیں دین ملے گا کیسے؟ اور جب دین نہیں ملے گا تو دیندار کیسے ہوگا؟ داڑھی بڑھا لینے سے، شلوار اٹھا لینے سے، مسواک منہ میں ڈال لینے سے دیندار نہیں ہوتا جب تک در حسین میں نہ میں توجہ ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا اگر آپ نے غور کیا کہ حسین جیسی شخصیت پوری کائنات میں نہیں، حسین جیسا فرد پوری کائنات میں نہیں ملے گا، تبھی تو پیغمبر نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ نہیں حدیث وہ ہے جو آپ نے روز سنی، لیکن جو باتیں میں نے کرنی ہے وہ شاید کم سنی۔ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ ایک تو سادہ سے لفظوں میں کہہ دوں، رسول سمجھانا یہ چاہتے تھے میں حسین سے علیحدہ نہیں، جو ہے یہ حسین منی وانا من الحسین، اس کا مطلب کیا ہے کہ سادہ سے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں حسین مجھ سے علیحدہ نہیں، میں حسین سے علیحدہ نہیں، جو مجھ تک آئے گا وہ حسین تک جائے گا، جو حسین تک پہنچے گا وہ مجھ تک آئے گا۔ جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں ان دو منوں میں سے کوئی ایک دامن بھی مل جائے کسی کو، چاہے پیغمبر کا دامن مل جائے چاہے امام حسین کا دامن مل جائے، اگر پیغمبر کا دامن ملے گا تو وہ حسین تک ضرور پہنچے گا، اور اگر حسین کا دامن ملا تو پیغمبر تک ضرور پہنچے گا، کیونکہ پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میں ہوں، میں حسین کہاں بیٹھے ہیں بھئی آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کے دامن سے جڑے گا وہ حسین تک ضرور پہنچ جائے گا، جو حسین کے دامن سے جڑے گا وہ پیغمبر کے دامن تک ضرور پہنچ جائے گا۔ بس پھر فیصلہ ہو گیا، جو حسین تک جڑے ظاہراً کہے کہ میں حسین کے ساتھ ہوں اور پیغمبر تک نہیں پہنچا، سمجھو وہ حسین سے نہیں جڑا، اور جو کہے میں پیغمبر سے جڑا ہوں اگر وہ حسین تک نہیں پہنچا کا مطلب ہے وہ پیغمبر سے جڑا ہی نہیں ہے، پیغمبر سے تمسک ہی نہیں دیا، وہ پیغمبر تک پہنچا ہی نہیں۔ اگر تو پیغمبر تک پہنچا ہوتا تو پھر حسین تک پہنچ جاتا۔ اور نہیں فرمایا؟ بھئی دیکھیے میرے لیے بڑی آسان ہے، میں کہوں 3 شعبان میں مولا امام حسین پیدا ہوئے، والدہ جناب سیدہ خاتون ہیں، والد امیر المومنین، اگرچہ جو کم فضیلتیں نہیں ہیں، 2-4 واقعے پڑھ دوں تو چلا جاؤں، یہ تو بڑی آسان چیزیں ہیں۔ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے حوالے سے کچھ حقائق آپ تک آئے، کوئی معرفت امام ہو جائے۔ معرفت اور علم میں فرق ہوتا ہے، علم کا معنی ہوتا ہے ظاہر کو، ظواہر کو جاننا، علم کسے کہتے ہیں؟ ظواہر کو جاننا، اور معرفت کسے کہتے ہیں؟ ادراک حقیقت، حقیقت کا ادراک۔ علم کیا ہے؟ ظاہر کا جاننا، یہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں قوم سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، یہ ہے اس کا ظاہر۔
یہ انسان کا ظاہر ہے نا جس کو بات آپ کر رہے ہیں. اب اس کا ظاہر کے علاوہ اس کی معرفت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا سائنسدان ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یہ فزیشین ہے، یہ بہت بڑا انجینئر ہے. بھائی اس کے کمال کو بتاتے ہو، کمال بتاتے ہو، یہ ادراک حقیقت آپ کرتے ہو کہ یہ بندہ اندر سے کیا ہے. بس یہی ہے. اگر حسین کو سمجھنا ہے تو حسین کا ظاہر ہے کہ اس کا نانا محمد ہے، باپ علی ہے، ماں فاطمہ ہے، بہن زینب ہے، بھائی حسن ہے. میں کہتا ہوں جو دنیا مقابلہ کرنے چلی ہے وہ تو حسین کے ظاہر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. وہ تو حسین کے ظاہر کا مقابلہ بھی. حتیٰ کہ آپ چھوڑے دنیا کی بات چھوڑیں، میں نے پڑھی ہے روایت میں ذمہ دار. ایک دن پیغمبر اکرم بیٹھے اپنے اس نواسے کو لیے گود میں اور کہتے ہیں حسین بیٹا، جی نانا بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ بتا اگر میں تجھ سے سوال کروں گا نانا پوچھئے، کہا بتا تو افضل ہے یا میں افضل؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا نانا میں گستاخی تو نہیں کر سکتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے افضل ہوں، لیکن میں ایک نانا بات بتاتا ہوں، میرے جیسا نانا آپ کا نانا نہیں، میرے نانے جیسا آپ کا نانا نہیں، میرے بابا جیسا آپ کا بابا نہیں، میری ماں فاطمہ جیسی آپ کی ماں نہیں. بھئی غور ہے یہ نہیں؟ یہ ہے حسین کا ظاہر. اچھا عجیب بات ہے، یہ تو ایک دن سوال کر دیا نا پیغمبر نے، مولا علی نے بھی سوال کر دیا، بلکہ ہاں پیغمبر نے سوال کیا. علی بھی بیٹھے تھے، امام حسین بھی بیٹھے تھے پیغمبر کے پاس دونوں. تو پیغمبر نے پوچھا ایکم افضل و ایکم افخر، تم میں دونوں میں سے افضل کون ہے اور تم دونوں میں سے افخر کون ہے؟ تم دونوں میں سے پیغمبر نے پوچھا علی سے بھی اور امام. گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. الیاس صاحب بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے؟ مجھے کہا تھا 1 گھنٹہ پڑھنا ہے کم از کم، تو 1 گھنٹہ تو ہو گیا ماشاءاللہ. 1 گھنٹہ پڑھنا ہے تو ابھی تو زبان بھی تر نہیں ہوئی. توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے کہا تھا 1 گھنٹہ، تو 1 گھنٹہ گفتگو میری 5 منٹ 6 منٹ رہتے ہیں. بہرحال میں تھوڑی سی چیزیں اور بیان کرتا ہوں اور پھر زندگی رہی تو پھر آئیں گے اگلے سال اگر اللہ نے زندگی دی. تم میں سے کون افضل ہے، تم میں سے کون افخر ہے؟ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وإلا میں کتاب لاتا اور لا کے پڑھتا. مولا علی نے ایک بڑا خطبہ پڑھا اپنی افضلیت، لمبا چوڑا خطبہ. کبھی وہ خطبہ جا کے پڑھے تو آپ کو لطف آئے گا. اپنی فضیلت کے بارے میں مولا علی نے بڑا لمبا خطبہ پڑھا. پڑھنے کے بعد جب خاموش ہوئے تو امام حسین نے کہا بابا بابا یہ جتنے فضائل آپ نے پڑھے بنا کے پڑھے سلم میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جو بات اپنے نانا سے کی تھی باپ سے بھی کی. لیکن بابا ذرا مجھے بتائیے میرے بابا جیسا آپ کے پاس بابا ہے؟ میری ماں فاطمہ جیسی آپ کے پاس ماں ہے؟ میرے بھائی حسن جیسا آپ کے پاس بھائی ہے؟ اور میرے نانا جیسا آپ کے پاس نانا ہے؟ نہیں غور فرمایا. تو جو ہے میرے نانا جیسا آپ کے پاس نانا ہے،
خدا کی قسم علی خاموش ہو گئے. کیسے کہتے تیرے نانا جیسا میرا نانا ہے, کیسے کہتے تیرے بابا جیسا میرا بابا ہے, کیسے فرماتے تیری ماں جیسی میری ماں ہے, کیسے فرماتے کہ تیرے بھائی جیسا میرا بھائی ہے. جب خاموش ہو گئے تو امام حسین نے کہا آپ افضل ہیں مجھ سے, آپ افضل ہیں, لیکن میں افخر ہوں. نعرہ حیدری. انت افضل منی, اے بابا آپ مجھ سے افضل ہیں, وانا افخر منک, اور میں آپ سے زیادہ افخر ہوں. مجھے فخر ہے اپنے نانا پر, مجھے فخر ہے اپنے بابا پر, مجھے فخر ہے اپنی ماں پر, مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر, مجھے فخر ہے اپنی بہن پر. تو یہ ہے حسین کا ظاہر. میں کہتا ہوں آؤ دنیا میں کوئی حسین کے ظاہر جیسے کوئی ظاہر لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. جب پیغمبر, جب علی, یہ آپ کے سامنے میں نے مقابلہ پڑھا, جب وہ نہیں آئے تو دنیا کا اور کون آ سکتا ہے حسین کا ظاہر؟ تو پھر مجھے بتائیے جو حسین کے ظاہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی حسین کے باطن کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ حسین کی حقیقت کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے میں نے کہا تھا علم کا معنی ہے ظواہر کا جاننا, اور معرفت کا معنی ہے ادراک حقیقت. اس لیے کبھی بھی امامت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کا علم رکھو, بلکہ معرفت کے لیے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. آئمہ کے لیے جاننے کا نہیں کہا, آئمہ کی معرفت کا ہمیشہ کہا. ابھی بھی بات آپ نے سمجھی. تو پھر میں اسی حدیث کو اٹھاؤں گا جو پیغمبر نے حدیث بیان کی تھی, الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, آپ سن لیجئے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر یہ بتا رہے تھے کہ اگر حسین کا ظاہر دیکھنا ہے تو سمجھ لو حسین مجھ سے ہے, اور اگر حسین کا باطن دیکھنا ہے تو میں حسین سے ہوں. جو ہے یا نہیں؟ اگر حسین کا ظاہر دیکھنا ہے تو حسین مجھ سے ہے, اگر حسین کی حقیقت دیکھنی ہے تو میں حسین سے ہوں. اور حسین کی حقیقت کا نام ہے دین. دین ہست حسین, یہ حقیقت حسین. وہ جو ابھی تک بیان کیا تھا وہ ظاہر حسین تھا. دین ہست حسین کیا ہے؟ یہ حقیقت حسین. والدین پناہ ہست حسین, یہ بھی حسین کی حقیقت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ حسین کی حقیقت ہے. دنیا نے حسین دیکھیے, حالانکہ اسی طرح کی حدیثیں آپ نے مولا علی کے بارے میں بھی سنی, جناب سیدہ کے بارے میں بھی سنی, جناب امام حسن کے لیے بھی پیغمبر کی زبان سے سنی. کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا علی منی وانا منہ؟ کہا یا نہیں کہا؟ علی مجھ سے ہے, میں علی سے کہا یا نہیں کہا؟ حسن منی وانا منہ, حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں. فاطمہ تو بس منی, فاطمہ مجھ سے ہے یا نہیں ہے؟ پھر پڑھتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے, میں علی سے. الفاطمہ تو بس منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. الحسن منی وانا منہ, حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں. لیکن جب حسین کی بات آئی ہے, پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے یا نہیں, یہ کہا علی منی وانا منہ, حسن منی وانا منہ, الفاطمہ تو بس منی. جب حسین کی بات آئی ہے یہ نہیں کہا الحسین منی وانا منہ, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا الحسین منی وانا من الحسین. تو بات سمجھے؟ باقی تین ہستیوں کے لیے ضمیر کو پلٹائے, ضمیر پلٹائی نا. علی منی وانا منہ, ہو کی ضمیر علی کی طرف چلے گی. حسن منی وانا منہ,
ضمیر ہوگی حسن کی طرف چلی گئی. لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو تب بھی آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ الحسین منی و انا منہ، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. بات تو دونوں طرف ایک ہی، لیکن پیغمبر نے یہاں ضمیر نہیں لائے بلکہ کہا الحسین منی و انا من الحسین، یعنی جو تخصیص حسین کے ساتھ رسول نے کی، نہ وہ علی کے ساتھ، نہ وہ فاطمہ کے ساتھ، نہ وہ، آپ سمجھیں گے نہیں آپ نے غور نہیں کیا. مجھے بتائیں علی بڑے ہیں یا حسین بڑے؟ فاطمہ بڑی ہیں یا حسین بڑے؟ حسن بڑے ہیں یا حسین بڑے؟ حسن بڑے ہیں نا. حسین چھوٹے، علی سے بھی چھوٹے، بیٹا ہے. فاطمہ سے بھی چھوٹے، ماں ہے وہ. حسن سے بھی چھوٹے، بڑا بھائی ہے. لیکن جو تخصیص امام حسین کے ساتھ رکھی ہے وہ علی کے ساتھ نہیں رکھی رسول نے، وہ حسن کے ساتھ نہیں رکھی رسول نے، وہ فاطمہ کے ساتھ نہیں رکھی رسول نے. یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں میرے حوالے سے جو خصوصیت حسین کی میرے ساتھ ہے، علی نہ تیری وہ ہے، فاطمہ نہ تیری وہ ہے، حسن نہ تیری وہ ہے جو حسین کی. بس میں نے دوستوں میں چھوڑنا، اور میں متاسفانہ میں جو آیت پڑھی تھی نا اس کا ترجمہ کر سکا اور نہ اس میں بات کر سکا. زندگی رہی چونکہ 1 گھنٹہ کہا گیا تھا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا تو میں زندگی رہی تو پھر. لیکن جو بات پہلے ابتدا میں کی تھی تاکہ جشن کا اہتمام جشن پر ہی ہو جائے، بات کی تھی کہ علی کو کھڑا کیا کہاں؟ دروازے. اللہ یاد، اس کا مطلب ہے یاد ہے. دروازے میں کھڑا کیا تھا، یا علی آج کھڑے ہو جاؤ، آج میرے یہاں حسین آیا ہے اور مبارکبادی لینی ہے. ساری رات علی دروازے پہ کھڑا، حسین کی ولادت کی مبارکبادی وصول کرتا رہا. اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنے لوگوں سے مبارکبادی دی. میں بتاؤں کسی نے مولا علی سے سوال کیا کہ یا علی بتائیے جس رات آپ کو رسول نے کھڑا کیا، گھبرا تو نہیں گئے؟ جس رات رسول نے آپ کو کھڑا کیا تھا کہ آپ مبارکبادی وصول کریں تو آپ نے کتنے لوگوں سے مبارکبادی لی؟ میرے مولا علی نے فرمایا افراد کی بات چھوڑ، میں نے حسین کی ولادت بادی، فقط زمین کی بھی بات چھوڑ، آسمان سے جو آنے والے مخلوق تھے 90,000 زبانوں میں. زمین والوں کی بات نہیں، بات آسمانوں والوں کی. اور آسمان والوں میں بھی یہ ہے کہ فرد کی تعداد چھوڑ 90,000 زبانوں میں. ابھی عزیز پڑھ رہے تھے نا ایک روایت کہ جبرائیل چلے وہاں سے 1000 ملائکہ لے کے، پوری روایت نہیں ہے، 1000 ملائکہ لے کے نہیں چلے تھے، 1000 گروہ لے کے چلے اور ہر گروہ میں 1000 ضرب 1000 ضرب 1000 ملائکہ تھے ہر گروہ میں. اگر کوئی علم ہندسہ کو، ریاضی کو، میتھ کا کوئی زیادہ آشنا ہے تو وہ ذرا حساب لگا لے. میرا خیال 1 کروڑ سے بھی زیادہ ملائکہ بنتے ہیں جو اس رات آسمان سے در حسین پہ آئے. اس رات آسمان سے بلکہ میں ایک روایت اور جاتے جاتے میں ختم کرنے لگا تھا. آگے میرے بات پڑھنے اگر آگئے تو لے آئیں تاکہ میں پھر ختم کر دوں. میں روایت پر مجھے یاد آ گئی 1 کروڑ سے زیادہ ملائکہ کیا آئیں در حسین، اس لیے مبارکبادی دینے کے لیے.
بلکہ میں ایک روایت اور پڑھ رہا تھا، رات میں مطالعہ کر رہا تھا، غور کیجیے گا، محبت فرمائیے کہ روایت میں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے نا، اگر آپ بھی جاگ رہے ہیں تو میں آگے بولتا ہوں، اگر آپ جاگتے ہیں تو میں پھر بات کرتا ہوں۔ سلوات پڑھیں جا کے محمد علیہ میں روایت پڑھ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ نے ملائکہ پیدا کی ہے، کچھ ملائکہ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے فقط وہ عبادت میں رہے، کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو قیام کی عبادت میں رہے ہمیشہ، جب سے انہیں خلق کیا ہے قیامت آ نہیں جاتی وہ عبادت میں آدھی ٹائم۔ میں تو ابھی ختم کر دیتا ہوں، میں تو 1 گھنٹہ کب کا ختم ہو گیا۔ اچھا جی یہ روایت مکمل کر لیتے، چھوڑ دیتا ہوں، بہت سی چیزیں توجہ ہے۔ کچھ ملائکہ اللہ نے قیامت تک قیام کی عبادت میں، وہ قیام کرتے رہے اور قیام میں عبادت کرتے رہے۔ کچھ ملائکہ ہیں جو تشہد کی عبادت میں جب سے پیدا ہوئے، کچھ ملائکہ ہیں جو جب سے خلق ہوئے رکوع کی عبادت میں، کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو جب سے خلق ہوئے سجدے کی عبادت میں۔ قیام والے قیامت تک قیام کی عبادت کریں گے، رکوع والے قیامت تک رکوع کی عبادت کریں گے، تشہد والے قیامت تک تشہد کی عبادت کریں گے، سجدے والے قیامت تک سجدے کی عبادت کریں گے۔ یہ روایت میں پڑھ رہا تھا، لیکن 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ وحی کرتا ہے اپنے ملائکہ کو، اور ان ملائکہ کو جو یہ چاروں عبادتیں انجام دے رہے ہیں کہ اپنی عبادتیں چھوڑو، اپنی عبادتیں چھوڑو، اور قیام والے بھی چھوڑو، رکوع والے بھی چھوڑو، تشہد والے بھی چھوڑو، سجدے والے بھی چھوڑو، اور کھڑے ہو جاؤ، رسول کو کھڑے ہو کے مبارک دو، اور حسین کی ولادت کا سلام بھی کرو، تسبیح اور تحلیل بھی کرو، کیونکہ آج میرا حسین پیدا ہوا۔